اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت ایک ایسی بیماری بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں جس نے ہمارے معاشرے کو، ہماری فیملیز کو، ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس ایک بیماری کی وجہ سے کئی گھرانے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، آپس میں رشتہ داروں کا وہ جو حسن سلوک تھا وہ سب، اور ہر طرف پریشانیاں، ہر طرف لڑائیاں بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، یہ اس ایک بیماری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم غیبت کو صحیح طور پہ سمجھ بھی نہیں سکے۔ غیبت کر بھی رہے ہوتے ہیں اور دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ تو غیبت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، غیبت کو سمجھنے کے لیے غیبت کا لفظ ذہن میں رکھیں۔ غیبت غائب سے، یعنی اپنے کسی مومن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو رنج پہنچے، اس کو برا لگے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، تو ایسی گفتگو غیبت کہلائے گی۔ اور غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ غیبت، سورہ الحجرات میں غیبت جو ہے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی غیبت کے بارے میں اور غیبت کرنے والے کے بارے میں بہت سخت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی۔ لیکن ایک ہم ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، ہم ان کو بہت ایزی لیتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اپنے کسی کام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک کسی کو بولا کہ انہیں پانی پلائیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تو روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ہے، ابھی تو تم گوشت کھا کے آئی ہو۔ وہ عورت جو ہے وہ حیران ہوئی، کہنے لگی مجھے تو کئی ماہ گزر گئے، میں نے گوشت نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ کر۔ جب آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکماً یہ کہا کہ کہہ کر، الٹی کر، وامٹ کر، تو جب اس نے الٹی کی تو تازہ تازہ 2 بوٹیاں جو ہیں اور خون تازہ ایسے اس کے منہ سے نکلا۔ وہ خود عورت حیران رہ گئی۔ تو آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی میں نے تو اتنے عرصے سے گوشت ہی نہیں کھایا، یہ میرے اندر سے یہ بوٹیاں کہاں سے نکل آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابھی جب تم یہاں آنے سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ تم بیٹھی ہوئی غیبت کر رہی تھی۔ تو کیا تمہیں نہیں پتا، قرآن پاک میں تم نے نہیں پڑھا، اللہ کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو کاش ہم یہ باتیں سمجھ لیں، غیبت سے بچ جائیں، غیبت نہ کریں، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ ہے، ہم کہتے ہیں جی میں تو منہ پہ یہ باتیں کرنے کو تیار ہوں۔ بھائی بات یہ نہیں ہے کہ آپ منہ پہ کرنے کو تیار ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کی بات سے اس مومن بھائی کا دل دکھ رہا ہے۔ نہ اس کے منہ پہ کریں، نہ اس کی غیر موجودگی میں کریں۔ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے راز کو راز رکھیں۔ کسی کی برائی کا پتہ چل گیا ہے، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو اکیلے میں کر لیں، تنہائی میں اس کو اکیلے میں اس کی اصلاح کریں، سب کے سامنے بات نہ کریں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر محفل میں تم نے کسی کو اصلاح کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے بات کی تو گویا تم نے اسے قتل کر دیا۔ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو علیحدہ میں بھی آپ اکیلے 1 to 1 اس سے بات کریں۔ کوشش کریں، اللہ کرے ہم سب اس موذی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں، غیبت سے بچا سکیں، چغلی سے بچا سکیں، ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی ہماری بھلائی ہے اور آخرت میں۔ جزاک اللہ خیر ہو آپ سب کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی